पिछले 7 दिन जो थे इससे दुनिया की सियासत का मुकम्मल नक्शा बदल कर रख दिया। अमेरिका का बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। जिस बहरी बेड़े को अमेरिकी इत्तेहादियों का दिफा करना था वो अपना दिफा नहीं कर सका। जंग शुरू होने के पहले 100 घंटों में अमेरिका को $3.7 अरब का झटका पहुंचा है। मेक ईरान ग्रेट अगेन ये नारा डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं और अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें। अमेरिका का बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। अमेरिका की तरफ से इस बहरी बेड़े को ईरान के पानियों में इसलिए उतारा गया ताकि ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके, मर्जी की डील ये कर सके, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर एक्सेस दिया जाए, लेकिन ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाता है। ईरान ने इनकार किया और अब बहरी बेड़ा पीछे हट रहा है। इसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि पिछले 7 दिनों में जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए गए और हर लम्हा एक सरप्राइज अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को मिल रहा है, उसके बाद आपको ना सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर एक पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो इनकी दिफाई हिकमत अमली थी या अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ जिस तरह से ये ईरान के पानियों में उतरे थे, ये भी हमें रोल बैक होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं डॉक्टर मोहम्मद बाकिर साहब। उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि अमेरिका के त्यारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन ने मैदान जंग को खैरबाद कह दिया और अब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और कोट कर रहा है डॉक्टर बाकिर को, जिसमें उनका ये दावा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की पहले ही हमले में पीछे हट गया है, जो लहर जिसका आगाज किया गया ईरान की तरफ से और इसे सस्टेन नहीं कर सका। जिस बहरी बेड़े को अमेरिकी इत्तेहादियों का दिफा करना था वो अपना दिफा नहीं कर सका। अमेरिका के इत्तेहादी अपनी सलामती को ट्रंप और नेतन्याहू के झूठ की नज़र मत करें। देखें, ये पिछले 7 दिन जो थे इससे दुनिया की सियासत का मुकम्मल नक्शा बदल कर रख दिया। जंग के आगाज से पहले मैंने आपके सामने 2 चीज़ें कही थी। पहली चीज़ ये थी कि अब नए इत्तेहाद बनेंगे, पुराने इत्तेहाद टूटेंगे। वो अमेरिका जिसका बरतानिया के साथ कई दहाइयों का साथ है, आज वहाँ भी एक दरार आपको नजर आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप। यानी ये जंग अमेरिका ने अपनी जंग बनाकर नेतन्याहू की जंग को ईरान के ऊपर हमला किया, लेकिन बरतानिया इस जंग में उनका साथ नहीं देगा। दोस्तों, इस जंग को मिडिल ईस्ट के अंदर भी ऑब्वियसली एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। इन पिछले 7 दिनों के अंदर मिडिल ईस्ट की जो पूरी पॉलिसी है वो शिफ्ट हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टर भाग रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो इन्वेस्टर है, जो $50 मिलियन पर इन्वेस्टर, अगर आप कम से कम भी छोटे से छोटे इन्वेस्टर को भी देखें, वो इन कन्वर्सेशन है विद बैंकॉक अपने लॉयर्स के साथ, या फिर सिंगापुर मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां पे इस सारे सरमाए को निकाल कर लेकर जाएंगे। और सरमाकार क्या देखता है? अमन देखता है ना। और आज इस तनाजुर में एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में अमन आपको उस तरह से नज़र नहीं आएगा। ये सरमाकारी क्यों नहीं आती? ये वजह ना, मिडिल ईस्ट में से लोग क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उनको 7 दिनों में पता लग गया कि हमने जो पैसा अमेरिका की मंडियों में इन्वेस्ट किया या अमेरिका के साथ जो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये हमारे मफाद में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आज गया, कल गया और अब इसके हालात ये हैं कि ये मिड टर्म इलेक्शन भी नहीं जीत सकता, तो हमारा सारे का सारा जो इन्वेस्टमेंट है पैसा ही डूब जाएगा, लिहाजा हमें यहाँ से निकलना है। तो फिर पाकिस्तान में हमने सिर्फ कशकोल के ऊपर इन्वेस्ट किया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। मांगना कैसे है? मांगने के नए तरीके क्या होंगे? तो शहबाज शरीफ साहब, ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। आपने हमें दिखाया, बताया, समझाया और करके दिखाया कि भीख इस तरह मांगते हैं। तो पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर 7 दिनों में मिडिल ईस्ट में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हैं और 3 बड़ी जो ताकतें हैं मिडिल ईस्ट की, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, इन्होंने अमेरिका के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी है और अपने जो इन्वेस्टमेंट है इसे रोल बैक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर सर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। ये ममालिक वो थे जो सिर्फ एक तरह से अमेरिकन कॉलोनीज के तौर पे काम कर रहे थे। यहाँ पे आपको अड्डे मिलेंगे, और जब वो अड्डे इनके लिए वबाले जान बन गए, ना सिर्फ इन्होंने अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया, बल्कि ऐलान किया कि आज के बाद हमारी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी 70 साल की आपकी रियासत सिफर हो गई। तो पाकिस्तान जो ओवर द ईयर्स, फॉर द लास्ट 78 ईयर्स आप एक तरह से अमेरिकन कॉलोनी बने हुए हैं, तो आप किस अंदाज में इन्वेस्टमेंट को लाएंगे और इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जनाब नहीं आएगी। दोस्तों, सदर ट्रंप का अब लहजा जो है ना वो बदल गया है। ये सारी सूरत हाल के बाद एक तो उनकी जुबान जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो भी आपको वहाँ पे तब्दीली नजर आएगी, और अब वो पीस की बात कर रहे हैं, अमन और आश्ती की बात कर रहे हैं, सुलह
تعمیر کی باتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر۔ ٹرمپ نے لکھا کہ ایران کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، پھر ایک بہترین اور قابل قبول قیادت کے انتخاب کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کو تباہی کے دہانے سے واپس لانے کے لیے بھرپور کام کریں گے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کو معاشی طور پر پہلے سے زیادہ بڑا، بہتر اور مضبوط بنایا جائے گا اور ایران کا مستقبل شاندار ہوگا۔ میک ایران گریٹ اگین یہ نعرہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لگا دیا۔ بھائی پہلے اپنے ملک کو تو میک یو ایس اے گریٹ اگین کا جو آپ نے نعرہ لگایا تھا اس پہ پورا عمل کریں۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے، اور آج اس پہ دنیا کے مختلف تھنک ٹینکس جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ویسٹ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جو رجیم ہوتی ہے ایک شخص کی وجہ سے ہے، آیت اللہ خامنائی، وہ جائے گا تو رجیم چینج ہو جائے گی، لیکن جب وہ ایران میں اترے تو ان کو احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ جنگ کی حالت میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نظام میں، آپ کے سسٹم میں کتنا دم خم ہے۔ وہ ایران میں اترے، ان کو پتہ لگ گیا کہ یار ہم نے ایک قیادت کو ہٹایا تو دوسری قیادت آ گئی، اور اس سے پہلے دیکھیں 9 شہادتیں ہو چکی ہیں ایران کی جنگ سے پہلے۔ انہوں نے جو ہائی پروفائل ٹارگٹس تھے ان کو ہٹ کیا، لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا، ان کی شہادتیں ہوئی۔ اس وقت انہیں یہ احساس ہوا کہ یار ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، تو ایک پوری سیریز ہے، لیکن ہم ایران کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ یعنی کمپلیکس سسٹم ہے، اور جو پاور ہے وہ کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے، جیسا صدام حسین یا معمر قذافی کے پاس یہ پاور تھی۔ یہاں پہ آپ کو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہٹلر گیا اور ساری فوج بھی اس کی جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوگی۔ تو دنیا میں یہ جو آئیڈوسنکریٹک ویریبلز ہیں، جو ویسٹ کی تھیوریز تھی، وہ آج ایران میں آپ کو صفر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ جو وہ نعرہ لگا رہے ہیں اب، میک ایران گریٹ اگین، بھائی ایران گریٹ ہے، گریٹ تھا اور گریٹ رہے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے حسب نسب کو، اپنی جو بنیاد تھی اسے نہیں چھوڑا، اور وہ ہے اسلام، کتاب، اس کے ساتھ تعلق۔ اگر آپ اسے ختم کر دیں گے تو پھر آپ کو مار پڑے گی، جیسا ہمیں مار پڑ رہی ہے، مسلمانوں کو مڈل ایسٹ کے اندر مار پڑ رہی ہے۔ اور ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے کیٹیگوریکلی دوستو یہ الفاظ ہیں کہ اسلام دشمن، اور ریڈیکل، اس نے یہ لفظ استعمال کیا، فنڈامنٹلسٹ۔ آپ تقریریں اٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ کی دیکھ لیں، مارکو روبیو، ان کا وہ جو پیٹ ہیکسیتھ ہے، اس کی آپ تقریریں، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ کن لوگوں میں اپنا وقت گزارتا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ ویسٹ اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، ایران کیوں سسٹین کر رہا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ جب دشمن، آپ جب ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں نا تو پھر آپ کو مدد بھی ملتی ہے۔ جب آپ کی جنگ اسلام کے لیے ہوگی، کلمے کے لیے ہوگی، اور اسلام مخالف قوتوں کے خلاف ہوگی، تو پھر سر نتیجہ ایران جیسا ہی نکلتا ہے۔ جب آپ کسی اور جنگ کو اپنا جنگ بنا کر آپ اس میں حصہ لیں گے تو پھر نتیجہ پاکستان جیسا نکلتا ہے۔ سوری ٹو سے، میرا وطن ہے پاکستان، لیکن تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں کوئی سننے کو جب یہ ملتا ہے نا کہ ہم نے سروائیول کی جنگ بھی تو لڑنی ہے، اور انکل جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ یار اس سے زیادہ مذاق اور لطیفہ نہیں ہو سکتا جو ہمیں یہ کارٹون نیٹ ورک، یہ پوری کابینہ، یہ پورے سیاستدان کارٹون نیٹ ورک ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دوستو، میک ایران گریٹ کا نعرہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لگا دیا۔ یہ وہ نعرہ ہے جو امریکہ کے لیے بھی لگاتے رہے، اور اس نعرے کی بنیاد پر انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پس پردہ امریکہ نے جنگ بندی اور مذاکرات کی کوششیں شروع کر دی ہیں، جس کی تصدیق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی کر دی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں ایک جو سٹیٹمنٹ جاری کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ممالک نے ثالثی کی کوشش شروع کر دی ہے۔ ایرانی صدر کے مطابق واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں، لیکن اپنی قومی خود مختاری اور وقار کے دفاع میں کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ثالثی کی کوششوں میں ان عناصر سے جواب طلبی کریں گے جنہوں نے ایرانی قوم کو کمزور سمجھا اور تنازع کو بھڑکایا۔ ویورز، جنگ کی تازہ ترین صورتحال میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور ایرانی میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے، دنیا کے مختلف میڈیا ہاؤسز بھی بتا رہے ہیں کہ ایران نے 2 ڈرونز مار گرائے، جن میں ایک امریکی MQ-9 ڈرون جسے مار گرایا، اور دوسرا ہرمس ڈرون تہران کے نواح میں تباہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق رات بھر کیے گئے جانے والے حملوں میں 6 ایرانی بیلسٹک میزائل لانچز جو ہیں، جو لانچنگ پیڈ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور حالیہ حملوں میں 3 ایرانی ایڈوانس ڈیفنس سسٹم بھی تباہ کیے گئے۔ لیکن اس کی جو سب سے بڑی آپ کو جو شکل ملے گی وہ تل ابیب میں ملے گی کہ ان کے دعوے کتنے سچے ہیں، کیونکہ جتنا ایکسیس تھا تل ابیب کا نہیں دیا جا رہا، جو تباہی وہاں پر ہوئی ہے اسے نہیں دکھایا جا رہا۔ جو CNN کے رپورٹرز ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ الجزیرہ کے، اور اس کے علاوہ RT ہے، اور بھی دنیا کے بہت سارے رپورٹرز اس وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، ان کے کیمرے چھین لیے جاتے ہیں، ان کے موبائل فون جو لاک ہوتے ہیں ایسے کوڈ لگا کر، آئی فون، ایون کہ آئی فون تک کو بھی لاک کیا جا رہا ہے، ان لاک کر کے اس میں سے ڈیٹا نکال کے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ایڈوانس کوڈز ہیں
جو صرف آئی فون کے پاس ہونے چاہیے، لیکن ان کے پاس سسٹم ہے دنیا کی جو سب سے خطرناک سرویلنس سافٹ ویئرز، یہ ان کا ایکسیس اسرائیلیوں کے پاس ہے، انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی ہماری زندگیاں ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے۔ اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ وائی فائی کے ذریعے بھی موومنٹس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کمرے میں کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اور آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے اندر جس طرح کیمرے ٹیکنالوجی اور وہاں پہ جو وائی فائی تھا اس کو استعمال کیا گیا، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ دوستو، امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد جنگ 7ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ میں اب تک شہداء کی تعداد جو ہے وہ 1332 ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ اسلام کے لیے اپنی جان جو ہے انہوں نے قربان کی ہے۔ دوستو، اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں تقریباً 200 بچے جاں بحق ہوئے۔ امریکہ کہتا ہے جی کہ ہم ول میک یو ایس اے گریٹ اگین، اور دنیا میں امن کی ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، بچوں کے خون کو بہا کر آپ امن نہیں لا سکتے۔ آج آپ اگر ویسٹ کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی ایون کی رپورٹنگ بھی جو ہے اس میں بھی آپ کو ایک بغض نظر آئے گا اسلام کے حوالے سے، جو نفرت جس کا یہ بار بار اظہار کرتے ہیں۔ ویسٹرن ہیڈ لائنز جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے، کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر TRT ورلڈ نے اس کو شیئر کیا۔ BBC لکھتا ہے جی ایٹ لیسٹ 153 ڈیڈ آفٹر رپورٹڈ اسٹرائک آن اسکول ایران سیز۔ یہ جو اسٹرائک کی بات کی ہے، اب سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ اسٹرائک کس نے کی، کہاں سے یہ اسٹرائک ہوئی؟ جب یہ سوال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی کابینہ کے لوگوں سے کیا گیا، انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ حملہ کس نے کیا، کہاں سے ہوا۔ پھر 153 ڈیڈ، بھائی لکھو مارے گئے، کس نے مارا، اہم سوال یہ ہے۔ پھر BBC نے ایک اور ہیڈ لائن لکھی 9 ڈیڈ ان اے میزائل اٹیک آن اسرائیل ایز ایران اسٹرائکس ریجن۔ اب ایران اگر حملہ کرے گا یا ڈیفنس کرے گا تو آپ اسے حملے کی بات کرتے ہیں اور اسے ریٹیلیشن کا نام کیوں نہیں دیتے؟ اہم سوال ہے نا۔ پھر ایک اور ہیڈ لائن The New York Times کی ایران says dozens are killed in a strike on school by whom? That's an interesting question. آپ ایک ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں، اور ویسٹ کا جو میڈیا ہے اس میں ایک طرح سے کردار ادا کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ان جرائم کو چھپانے کے حوالے سے۔ پھر 9 killed in city near Jerusalem after Iranian missile strike. It was not a strike, it was a defense by Iran. لیکن آپ نے اسے کہا کہ یہ ایک اسٹرائک ہے، ایک حملہ ہے۔ دوستو، تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق جنگ شروع ہونے کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو $3.7 ارب کا جھٹکا پہنچا ہے۔ واشنگٹن کے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران پر بغیر کسی پلاننگ کے حملہ کر کے امریکی معیشت کو امتحان میں ڈال دیا ہے، اور ایران کے ساتھ جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو تقریباً $3.7 ارب کا نقصان بھگتنا پڑا۔ بھاری مالی نقصان کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف جدید اور مہنگے ہتھیاروں کا بڑے پیمانے پر استعمال ہے۔ جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی امریکی فوج نے خطے میں موجود اپنے فوجی اڈوں اور اتحادی ممالک کے دفاع کے لیے پیٹریاٹ میزائل سسٹم، ٹوماہاک کروز میزائل اور تھاڈ دفاعی نظام سمیت کئی مہنگے ہتھیار استعمال کیے۔ ایک طرف آپ کا 4.5 ملین کا ایک انٹرسپٹر ہے، اور دوسری طرف $25,000 کا ایک ڈرون جسے آپ روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہیں پہ پلاننگ ان کی نہیں تھی۔ جب آپ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے دنیا کے کسی ملک کے اوپر ایک جنگ مسلط کریں گے، نتیجہ پھر یہ نکلے گا۔ اب یہ 7 ملاقاتیں ہوئی ہیں نیتن یاہو کی اس حملے سے پہلے، ان 7 ملاقاتوں میں کیا بات کی گئی ہوگی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا بتایا گیا ہوگا کہ بھائی جان یہ جو ایپسٹین فائل ہے نا، یہ کٹا کھل جائے گا، اور وہ کھل گیا ہے۔ میں آپ کو نا اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، چونکہ ہم نے بڑی ایکسٹینسو ریسرچ کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کس قسم کے الزامات ہیں یہ آپ کو ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن دوستو، ماہرین کے مطابق ایک ٹوماہاک کروز میزائل کی قیمت تقریباً $15 لاکھ تک ہوتی ہے، جبکہ پیٹریاٹ میزائل کی قیمت تقریباً $40 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور اسی طرح تھاڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کا ہر میزائل تقریباً $1.20 کروڑ تک ہوتا ہے۔ جب جنگی صورتحال میں درجنوں یا سینکڑوں میزائل استعمال کیے جائیں تو اخراجات چند گھنٹوں میں اربوں ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ایران اور اس کے اتحادی گروپس کے ممکنہ میزائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے بڑی تعداد میں دفاعی میزائل فائر کیے۔ خلیج اور مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی بحری بیڑے اور فضائیہ نے جو مسلسل آپریشنز کیے، جن میں جنگی طیاروں کی پروازیں، ایندھن، لاجسٹکس اور فوجی نقل و حرکت بھی اخراجات میں اضافے کا سبب بنے۔ پھر دوسری جانب ایرانی میزائل حملوں نے خلیجی ممالک کی معیشت کا بھرکس نکال دیا۔ یہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی مسلسل یہ رپورٹ کر رہا ہوں، اور یہ بھرکس کیسے نکالا، اور پھر سب یہ ممالک سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ کو بچائیں۔ لوگ گھروں میں قید ہیں، سڑکیں سنسان ہیں، شاپنگ مالز ویران ہو چکے، اور متحدہ عرب امارات کا نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ
जंगी कशीदगी के साथ अब खलीजी मैशियतों पर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बाज़ आलमी सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात ने मुत्तहिदा अरब अमारात से सरमाया मुंतकिल करने और निकालने के इम्कानात पर गौर शुरू कर दिया। इससे पहले भी मैंने आपको इसकी तफसील से आगाह किया था। तो दुनिया अब सोच रही है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। आपने जो करना था कर लिया, सिंगापुर जाएंगे या फिर बैंकॉक जाएंगे, जहां पे हमारा ये पूरा जो सिस्टम है, हमारा पैसा, इसे हम महफूज बना सकते हैं। दोस्तों, दुबई में मुकीम कई भारतीय कारोबारी शख्सियात ने अपने बैंक अकाउंट से लाखों डॉलर जो है वो देकर दीगर ममालिक में जो है उसे मुंतकिल कर दिया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर जैसे बड़े खलीजी ममालिक ने भी अपने बैरून मुल्क सरमायाकारी मनसूबों और मुआहिदों का असर नो जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। और ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है ना, दुबई ADX और DFM फाइनेंस मार्केट, 2 दिन में जो मंदी रही, एक तो बंद है, लेकिन उसके बाद जो मंदी हमें नज़र आ रही है, ये इनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि सर्वाइव कर सकें। अब ये 3 ममालिक जिनका ना कोई दिफा है, ना कोई सिर्फ तेल था, अगर वो तेल भी नहीं बिकेगा और सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ इस खित्ते पे इसका असर नहीं पड़ेगा, बल्कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक पे इसका असर जो है वो अब हमें नज़र आ रहा है। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, और मैंने प्रोग्राम के शुरू में जो हमारा टाइटल भी है, कि वो हथियार डोनाल्ड ट्रंप जिसे उसने दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल किया, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब ईरान ने उसे उसी के हथियार से मारा है। मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया, वहाँ पे लोग पैसा निकाल रहे, और टैरिफ जिसे ये सुपर पावर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, अब वही उसके लिए वबाले जान बन गया है और दुनिया अब डोनाल्ड ट्रंप से पीछे हट रही है। देखें, 2 चीज़ें याद रखना है, एक तो इलेक्शन, ये जीतेगा नहीं, और दूसरी तरफ इसकी जो सरमायाकारी जहाँ जहाँ भी हुई है वो लोग पुल आउट कर रहे हैं। और ईरान ने सऊदी अरब के उस ऐलान के बाद जो उन्होंने कहा कि हम फ़िज़ाई हदूद को किसी सूरत भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसका उन्होंने खैर मकदम किया है। तो दोस्तों, इस तनाजुर में वो सबसे बड़ा हथियार डोनाल्ड ट्रंप का जो तजारत था, आज वही हथियार इसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ और ईरान ने इस हथियार को तबाह बर्बाद कर दिया। और इनकी सारी की सारी जो 70 बरस की इस खित्ते के अंदर इनकी पूरी प्लानिंग थी, वो हमें अब सिफर होती हुई नजर आ रही है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एप्स्टीन फाइल के ऊपर तफसील से बात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।